یہ جو آپ نے کہا کہ یتیم بچے کی کفالت کرنے کے بعد اس کے پردے کے احکام کیا ہوں گے اور ولدیت میں اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ نے دوسرا سوال ایک مستقل پوچھا کہ جائیداد میں اس کا حصہ کیا ہوگا۔ میں تینوں کو ایک ہی ساتھ ان کا جواب دیتا ہوں۔ یتیم بچے کی کفالت، اسے اپنی کسٹڈی میں لینا، اس کے ثواب ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، تو قرآن نے بیان کیا، لیکن اس سے شرعی احکام میں فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا، ادعوہم لآبائہم، جو بچے تمہاری کسٹڈی میں ہیں، لے پالک ہیں، ان کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا کرو۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یتیم بچے کی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ نے بچہ ایسا ایڈاپٹ کیا جس کے والد کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کون ہے کہاں ہے، تو بھی آپ اس کی ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے، بلکہ قرآن نے کہا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اپنا دینی بھائی کہہ سکتے ہو، لیکن اپنی قوم کا آدمی یا اپنی طرف اس کی نسبت وہ تم نہیں کر سکتے۔ سرپرست میں آپ گارجن میں اپنا نام ڈال سکتے ہیں، یہ تو دو ٹوک ہے، قرآن کی نص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے پالک بنایا تھا، عجمی تھے حضرت زید، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا ان کو، اور اتنی محبت سے پالا، ایک عجمی اور غلام تھے لیکن اپنا بیٹا بنایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو حب رسول کہا جاتا تھا۔ حب کہتے ہیں بے انتہا محبوب، یہ بھی ہمارے نبی کے اخلاق کی ایک اور یتیم کی کفالت کی ایک مثال ملتی ہے۔ وہ یتیموں کی طرح تھے، اگرچہ حقیقت میں یتیم نہیں تھے، مگر باپ وہاں موجود تو نہیں تھا، تو بڑی محبت سے ان کو پالا اور اتنی محبت دی کہ ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قرآن مجید میں اس کی ممانعت وارد ہوئی اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، اس دن کے بعد سے پھر ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو ولدیت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، پردے کے احکام بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ بیٹا جب بالغ ہوگا تو اپنی ماں سے، جو یعنی ماں بنی ہوئی ہے، اس سے پردہ کرے گی۔ اس طرح اگر یہ لڑکی ہے تو جب یہ بالغ ہوگی تو جس نے سرپرستی کی ہے بیٹی پر لازم ہوگا کہ اپنے سرپرست سے پردہ کرے۔ اور ویسے بھی یہ تو بلوغت کے بعد پردے کے حکام ہوتے ہیں، اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے کے کفالت کریں تو یہ بلوغت تک ہے، بالغ ہونے کے بعد تو وہ آزاد ہے، وہ نکاح کرے، وہ کاروبار کرے، وہ کہیں بھی جا کے رہتا ہے، اس کے بعد تو اپنی اولاد پر بھی انسان کے بہت سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ بالغ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے، نکاح کر کے الگ رہنا چاہے، تو ماں باپ اس کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بچپن کے ہیں کہ پردے کے حکام، اور پردے یعنی بچپن کے ہیں کسٹڈی، اور پردے کے حکام، یہ سب چیزیں تو بلوغت کے بعد متوجہ ہوتی ہیں۔ لیکن علماء اس کا ایک ہیلہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو لے پالک بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا پردہ ختم ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اپنی وائف کے کسی قریبی رشتہ دار سے، یعنی وائف کی بہن ہے، وہ اگر بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس سے فیڈ کرا دی جائے 2 سال سے پہلے، تو وہ دودھ پیتا بچہ یعنی بیٹا بن جائے گا، یعنی آپ کی وائف کا وہ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ بیٹا نہ بن سکا تو رضائی بھانجا بن جائے گا، تو بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اس سے رشتہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی ماں ہیں، صحابہ کرام چاہتے تھے ہم ان سے مسائل سیکھیں، تو وہ پردے کی وجہ سے اس طرح بے تکلف ہو کے نہیں پوچھ سکتے تھے، تو بہت سارے صحابہ کی جب اولاد ہوئی ہے تو اپنے بیٹوں کو لایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے حوالے کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو فیڈ کرائیں، تاکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ بن جائیں اور بڑے ہو کر یہ بے تکلف ہو کر اپنی خالہ سے علم دین حاصل کر سکیں، پردے کے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو یہ لے پالک بیٹی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا ہے تو اپنی وائف کی بہن کا اس کو دودھ پلا دیا جائے، یا اور کسی ایسے محرم کا کہ جس سے رشتہ قائم ہو جائے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو شوہر کے جو بھابھی ہے اس سے کا دودھ پلا دیا جائے، تاکہ شوہر رضائی چچا بن جائے گا۔ تو یہ ضرورت پڑنے پر علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ رشتہ جو ہے ہم ایسا قائم کریں کہ پردے کے مسائل ختم ہو جائیں۔ ایک تو یہ، تیسرا جو آپ نے وراثت کی بات پوچھی ہے، تو وراثت دیکھیں شریعت میں اپنے باپ سے ملتی ہے، سگے باپ سے۔ یتیم بچہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا نا، اگرچہ وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن تھا تو نا، جب وہ دنیا سے گیا ہے تو اس کی اپنی وراثت جو تھی وہ اس یتیم کو ملے گی۔ اور شریعت میں اتنا زیادہ وراثت کے حکام میں یتیم کی رعایت کی گئی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس حمل کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔
یعنی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس حمل کو لڑکا فرض کر کے، کیونکہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لڑکا فرض کر کے باپ کی وراثت سے حصہ الگ کر دیا جائے گا. تو اس کی چونکہ حقیقی باپ سے وراثت اس کو ملتی ہے، تو اس لیے سوتیلے باپ سے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے اس سوتیلے باپ کے پہلے سے کوئی اولاد ہو یا نہ ہو. تو وراثت کا تعلق ہے خونی رشتوں پر. اس سے جیسے آپ کا داماد ہے آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، سن ان لا ہے وہ، مگر وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. تو سگے بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، سوتیلے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو لے پالک ہے اس کے حقیقی باپ سے اس کو وراثت نہیں ملی، یا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے، یا وراثت جو ملی تھی دوسروں نے ظلماً غصب کر کے وہ کھا گئے ہیں، اس بیچارے کو کوئی حصہ نہیں دے رہے، تو آپ کی وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو 1/3 مال کی آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 اس کو دیا جائے، اور زندگی میں جتنا چاہیں آپ اس کو دے دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جدہ سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، حمل جو ہے وہ کن مجبوریوں میں اور کتنے دن تک ساقط کیا جا سکتا ہے؟ جب بچے میں جان پڑ جائے، تقریباً 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، تو اس کے بعد تو کسی بھی صورت میں حمل گرانا جائز نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. 4 مہینے سے پہلے جب یعنی بچہ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، تو پھر اگر ماں کی صحت کو اتنا خطرہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ شدید نقصان ہوگا ماں کو، یعنی کوئی معذور ہونے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں حمل گرایا جا سکتا ہے. باقی رزق کے خوف سے حمل گرانا کہ پہلے 2 بچے ہیں تو ابھی ایک اور بچہ ہو گیا تو اتنی آمدن نہیں ہے، اس خوف سے حمل گرانا بالکل حرام ہے، چاہے 1 دن کا 1 سیکنڈ کا حمل بھی کیوں نہ ہو. تربیت کے خوف سے حمل گرانا یہ بھی حرام ہے بالکل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے ہیں فوراً تیسرا ہو گیا تو پالیں گے کیسے؟ حمل ٹھہر گیا، چاہے 1 سیکنڈ کا ہو 1 دن کا ہو، اس کو آپ گرا نہیں سکتے. اور یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خواتین صحت کے نام پہ حمل گرا دیتی ہیں کہ ابھی ہمارے لیے فوراً بچہ جب ہوگا تو نقصان ہوگا، یعنی صحت خراب ہو جائے گی. یہ خوب سمجھ لیں کہ حمل گرانے سے عورت کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے کی کو پیدا کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا. حمل گرانا بھی آسان کام نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا کہ صحت کے لارے رپے دے کر خواتین کو ان چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے. تو عورت کے لیے صحت اسی میں ہے کہ وہ نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق چلے. جب ایک چیز قدرت کی طرف سے ہو گئی ہے تو قدرت ظالم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. فطرت کے کام غلط نہیں ہوتے، تو پروپیگنڈا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور اس مسئلے پر شارٹ کلپ موجود ہے ہمارے پیج پر، آپ وہاں تفصیل سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ.